السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم قرآن کے اور آگے کے واقعات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زبان لٹک کر سینے پر آ گئی واقعہ ہے۔ یہ بلعم بن باورہ کا واقعہ ہے۔ یہ شخص اپنے دور عالم کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اور اس کو اس عظم کا بھی علم تھا کہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب دعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درس گاہ میں عالموں کی تعداد 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ کرنے آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجابات دعوات تھے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوا کرتی تھی۔ یہ سن کر بلعم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برباد ہو، خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، میں بھلا کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو کر اور گڑ گڑا کر اس سے کہا کہ تم دعا کرو، تو اس نے کہا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد دعا کروں گا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر اہیات اور تحفات سے اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اس سے عرض کی، یہاں تک کہ بلعم بن باورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں، میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم بن باورہ، تیرا برا ہو گیا، تو نے اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بلعم بن باورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر بھی چڑھ گیا، اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تو الٹی دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور نکلتا کچھ اور ہے میری زبان سے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں ایک دم اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی ہے، میرا ایمان چلا گیا اور میں قہر خداوندی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کے مکر کی ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریقہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بنی علیہ السلام کے فرما کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تیر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس چلا آیا۔
جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ پہنچا، اور بلعم بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 9 سورہ الاعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اور آگے کی اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔